جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر سے آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنی کمیونٹی کے تمام ممبرس کو. رمضان چل رہا ہے اور افطاری کی بریک تھی، اور افطاری کی بریک کے بعد آپ کو جو ہے وہ جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کے بارے میں انفارم کرنا بڑا ضروری تھا. میرے ساتھ لیگل ایڈوائزر صاحب بیٹھے ہیں ہماری ایسوسیشن کے، جو آج میاں صاحب نے ایک دو نوٹیفیکیشن دوبارہ سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دو نوٹیفیکیشن کیے، جس میں انہوں نے جنرل سیکرٹری اور سپورٹ سیکرٹری کو لکھا اور انہیں ڈسکوالیفائی کی، انہوں نے بات کی. اس کے اوپر ہم نے لیگل اوپینین لیگل ایڈوائزر صاحب سے لے لیا ہے، اور ریٹن میں انہوں نے لیگل اوپینین ہمیں جو ہے تھوڑی دیر میں دے دیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کر دیں گے کہ جو میاں صاحب نے ابھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیے ہیں اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. یہ اپنی تمام کمیونٹی کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر دیں گے کہ اس لیگل اوپینین جو لیگل انہوں نے ہمارے ساتھ آج جو نوٹیفیکیشن ہمیں دیے اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. دوسرا جو میں اپنی پوری کمیونٹی کو بتانا چاہوں گا کہ جو شو کاز نوٹس ہم نے میاں صاحب کو دیا ہوا ہے 22 اپریل کا، جو کل جس کی ڈیٹ ہے، جو کل میاں صاحب کو ہم نے کال کیا ہے، اور کل میاں صاحب اس کا جتنے بھی الزامات میاں صاحب کے اوپر لگائے گئے ہیں اس کا میاں صاحب نے جواب سبمٹ کرانا ہے. میاں صاحب نے آج ایک ریٹن میں جواب جو ہے ہماری ایسوسیشن کے اندر بھجوایا، اور اس کے اندر میاں صاحب نے فرمایا کہ میرا نووا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. افسر صاحب یہ ذرا دکھائیں گے. یہ میرے پاس وہ لیٹر ہے جس میں میاں صاحب نے یہ رپلائی دیا ہے کہ میرا نووا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. اس ریٹن ہمارے پاس میاں صاحب نے یہ بھجوایا ہے. میں اپنی پوری کمیونٹی کو بتانا چاہوں گا کہ یہ شخص جس نے پوری مارکیٹ کو وہاں پہ انوائٹ کیا، پوری مارکیٹ وہاں پہ آئی، تمام میڈیا جو یہاں پہ موجود ہے، یہ پورا میڈیا وہاں پہ موجود تھا. میاں صاحب کی فیس بک کے اوپر لگا ہوا ہے کہ میاں صاحب نے نووا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور ہماری جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس کی اپروول کے بغیر کیا. جب ہم نے ان کو شو کاز نوٹس کے اوپر میں یہ ان پہ الزام لگایا کہ آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول نہیں لی، تو آج انہوں نے ریٹن میں ہمیں یہ بھیجا کہ میرا نووا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. یہ پوری کمیونٹی جانتی ہے کہ پوری کمیونٹی کو کال کر کے بلایا گیا، وہاں پہ تصویریں کھنچائی گئیں، وہاں پہ سٹیج پہ میاں صاحب بیٹھے. یہاں سے اندازہ لگائیں اس شخص کے جھوٹ کا کہ یہ پوری کمیونٹی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اور ان کے ساتھ جو 2-4 ہواری ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا نووا کا. یہ نووا کا جب ایگریمنٹ سائن ہوا، یہ نیوز پیپر کے اندر ان کی تصویر موجود ہے جو انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو ایم او یو سائن کیا، اور آج ریٹن میں یہ کہتے ہیں کہ میرا نووا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. اس کے اوپر بھی کل انشاءاللہ ہم ان سے 1 بجے جواب طلب کریں گے کہ آپ نے کس طرح ہماری ایسوسیشن کا پلیٹ فارم استعمال کیا اور اپنے مفاد کی خاطر. دوسرا، میاں صاحب نے زیتون کی بات کی، اور زیتون کا ہم نے جب یہ ایگریمنٹ کیا جو میاں صاحب نے سائن کیا زیتون کے ساتھ، اس کی اپروول میاں صاحب نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے لی سائن کرنے سے پہلے، لیکن جب ویڈیو لگانے کا ٹائم آیا تو کسی بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول نہیں لی، مطلب پورے بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروول نہیں لی گئی، اور آن ایئر آ کے انہوں نے ویڈیو لگا دی. یہ ویڈیو اس ٹائم آئی جس ٹائم ہم اس کا بیلٹ کرنے جا رہے تھے. بیلٹ کرنے پہ افطاری کے ٹائم پہ ہم میاں صاحب کا وہاں پہ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ میاں صاحب نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں پہ آؤں گا، اور وہاں سے 10 منٹ پہلے، بیلٹ سے 10 منٹ پہلے میاں صاحب کی ویڈیو آنے کا مقصد صرف بدنیتی ہے، اور اس بدنیتی کے بنا پہ انہوں نے میری کمیونٹی کے ممبرز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ پوری کمیونٹی میاں صاحب آپ سے جواب طلب کرتی ہے، اور کل آپ سے انشاءاللہ تعالی 1 بجے یہاں پہ ملاقات ہوگی. میں پوری کمیونٹی کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ کل ایسوسیشن کے آفس کے باہر آئیں. 1 بجے کاروائی سٹارٹ ہوگی. 1:45 تک ہم اپنے آئین کے مطابق میاں صاحب کا انتظار کریں گے. 1:45 کے اوپر کاروائی سٹارٹ کر دی جائے گی. ووٹنگ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان تمام الزامات میں اگر میاں صاحب ثابت نہیں کر پاتے تو میاں صاحب کی ریموول بھی ہو سکتی ہے. میں پوری کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ سی او صاحب اپنی سیٹ سے ریموو بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ پوری کمیونٹی کل بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اعتماد میں نہ لے سکے تو ریموول ہو جائے گی. ڈائریکٹرشپ سے نہیں لیکن سی او شپ سے وہ ریموو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ
سی او جو ہے اپوائنٹ کرنے کی کارروائی کی طرف جائیں گے۔ آخر میں اپنی پوری کمیونٹی سے جو ہماری ایسوسیشن کے ممبرز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی پیغام لگانے سے پہلے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دیجیے گا۔ عید کے بعد ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ جو دوست میری کمیونٹی اور میری ایسوسیشن اس کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے ہم اس کا پورا جائزہ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بھی شوکاز نوٹس بھیجیں۔ تو آپ بالکل ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اور اس کے بعد میں آخر میں لیگل ایڈوائزر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آج کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر ایک کنکلوڈ کر دیں کہ جو آج میاں صاحب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 2 نوٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا لیگل اوپینین دے دیں تاکہ میری پوری کمیونٹی اس کو اعتماد مل جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں لیگل ایڈوائزر ہوں اور میرا کام ہے کہ میں لا کی بات کروں، جو لا ہے وہ پڑھ کے اسٹیٹ کر دوں اور سنا دوں۔ آگے اگر کسی نے اس لا کو فالو نہ کیا تو لیگل کنسیکوینسز اس نے خود فیس کرنے ہیں، اگر کسی نے لا فالو کیا تو اس کا پھل بھی اس نے خود لینا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میں نے اپنی ریٹن لیگل اوپینین ابھی تھوڑی دیر میں سائن کر کے سیکرٹری صاحب کو اور آفس میں جمع کروا دوں گا تاکہ کسی بھی ایسوسی ایشن کا ممبر کوئی بھی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسوسی ایشن پوری کے 1100 ممبرز ہیں، اور ان میں کوئی بھی چاہے تو وہ لیگل ایڈوائزر کو کال کر کے یا اس سے مل کے قانون کے بارے میں جان سکتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے اور لیگل ایڈوائزر کا فرض ہے کہ وہ اسے بتائے۔ دوسری بات یہ کہ میں ریٹن لیگل اوپینین اپنی یہاں سبمٹ کر رہا ہوں فار آل the members of the community to have access to۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی بھی ڈائریکٹر کو بورڈ بھی ریموو نہیں کر سکتا ڈائریکٹرشپ سے ریموو صرف اور صرف جنرل میٹنگ میں، جنرل باڈی میٹنگ میں سارے ممبرز مل کے کر سکتے ہیں اور کسی کا اختیار نہیں۔ لیکن بورڈ جو عہدے ہوتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر میں، سی ای او شپ ہے یا جنرل سیکرٹری شپ ہے، اس میں سے رد و بدل ضرور کر سکتا ہے۔ عہدے سی ای او بیسیکلی ایک اپوائنٹڈ پوسٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹر الیکٹڈ پوسٹ ہوتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جو الیکشنز ہے بیسیکلی وہ ڈائریکٹرز کے ہوتے ہیں۔ میں یہ لیگل انفارمیشن دینا چاہوں گا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں غلط العام ہو چکی ہیں۔ اصل میں کریکٹ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ یہ کمپنی ہے اور کمپنی میں ڈائریکٹرز کا الیکشن ہوتا ہے، عہدوں کا ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا پریزیڈنٹ کے طور پر ڈائریکٹ الیکشن ہوا ہے یا جنرل سیکرٹری کے طور پر ڈائریکٹ الیکشن ہوا ہے تو اٹ لکس لائک سو، بٹ ایکچولی جو قانونی پوزیشن ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، میں پرائم منسٹر کے لیے لڑ رہا ہوں، تو وہ بیسیکلی تو الیکشن تو ایم این اے کا لڑ رہا ہوتا ہے، پرائم منسٹر تو اسمبلی بناتی ہے۔ اسی طرح جب بھی اس کمپنی میں الیکشن ہوتا ہے تو ڈائریکٹرز کا الیکشن ہوتا ہے۔ ڈائریکٹرز بعد میں فارم 28 الیکٹ ہونے کے بعد فارم 28 فائل کرتے ہیں، فارم 29 فائل کرتے ہیں، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کی الیکٹ ہونے کے بعد ایز سچ چیف ایگزیکٹو سیکرٹری اور دیگر جو عہدے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور پھر وہ آفس سے اپروو ہو جاتا ہے تو لیجیٹمیسی انہیں اپنے مل جاتی ہے۔ وہ بطور ڈائریکٹر فارم نہیں فائل کرتے کہ میں ڈائریکٹر کے طور پر، تو وہ الیکٹ ہو گئے۔ وہ جو نئے ان کو یہ اپوائنٹمنٹ آفیسز کی ہوتی ہے اس کی وہ فارمز فائل کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اگر کہیں ہے تو وہ دور کر لی جائے۔ میں اس پر ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، جو اس سے پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی، کمیٹی آف مینجمنٹ تھی، جب وہ اس نے ایک لیجسلیٹو کمیٹی بنائی اور جو سابقہ جنرل سیکرٹری صاحب تھے ان کے ساتھ میری بڑی ڈیٹیل سے میٹنگز ہوتی تھی، وہ لا پڑھتے تھے، خود بھی لا گریجویٹ تھے، تو میری ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی۔ تو انہوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو واضح کر دیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے کہ عہدے ہیں، پریزیڈنٹ ہوگا، جنرل سیکرٹری ہوگا، اس طرح سو آن اینڈ سو فارتھ، لیکن اصل میں یہ کمپنی اور کمپنی میں ہوتے ہیں ڈائریکٹر۔ تو میں نے انہیں یہ مشورہ دیا، لیگل اوپینین اپنی اس وقت دی تھی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان عہدوں کے ساتھ ڈائریکٹر کا لفظ لکھیں۔ تو انہوں نے ڈائریکٹر کا لفظ لکھ کر جنرل باڈی میٹنگ کے سامنے رکھا، یہ امینڈمنٹ اپروو ہوئی، اور اب جو آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن جو آئین ہے اس کمپنی کا، اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو کمیٹی آف مینجمنٹ ہے اس میں جو عہدے ہوں گے ان کے آگے لکھا ہے
کہ تمام ڈائریکٹرز ہوں گے, ڈائریکٹر 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 لکھا ہوا ہے, آگے اوبلیک سی ای او لکھا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ بطور سی ای او ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. ڈائریکٹ الیکشن کا بطور ڈائریکٹر ہی ہوگا, جیسا کہ یہاں جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے یہاں یہ لکھا ہے دا کمیٹی آف مینجمنٹ, یہ آرٹیکل 9 ہے اور سب آرٹیکل اس کی شک بھی ہے. دا کمیٹی آف مینجمنٹ شیل بی کمپوزڈ آف منیمم 9 ڈائریکٹرز. اور آگے جو الیکشن سے متعلق آرٹیکل 12 ہے وہاں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونا ہے یا کسی جنرل سیکرٹری کا ہونا ہے یا کسی فائنانس سیکرٹری کا ہونا ہے. وہاں بھی پوری کی پوری جو آرٹیکل 12 ہے الیکشن کے پروسیجر سے متعلق وہاں لکھا ہے ڈائریکٹرز کا الیکشن ہونا ہے. تو بعد میں یہ عہدوں پر آتے ہیں, بطور ڈائریکٹر یہ الیکٹ ہوتے ہیں. اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے. تو اس لیے یہ کلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ڈائریکٹ کوئی جنرل سیکرٹری بن گیا ہے یا ڈائریکٹ پریزیڈنٹ بن گیا ہے تو اسے ان کو جتنے بھی عہدے ملتے ہیں وہ بورڈ دیتا ہے اور بورڈ وہ عہدے واپس لے سکتا ہے. ڈائریکٹرشپ ایک ایسا عہدہ ہے جو جنرل باڈی نے دیا ہوتا ہے اور جنرل باڈی ہی اسے واپس لے سکتی ہے. کوئی فرد واحد اس کو نہ سسپینڈ کر سکتا ہے ڈائریکٹرشپ کو, نہ ہی ریموو کر سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کا. انشاءاللہ کل 1 بجے ملاقات ہوگی. تھینک یو.